اور انفاق کا بیان ان کلمات کی صورت میں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ کس پر؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تو اس بات سے بے نیاز اور پاک ہے کہ ہم اللہ پر خرچ کریں، وہ تو بے نیاز، مگر یہ اس کی شان کریمی ہے کہ بندہ بندے کے لیے خرچ کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کو اپنی راہ میں خرچ گردانتا ہے، اسے انفاق فی سبیل اللہ گردانتا ہے۔ بندہ بندے پر خرچ کرتا ہے مگر اللہ جل مجدہ اسے اپنے حق میں اور اپنی بارگاہ میں قرض حسن کے ساتھ نوازتا کہ کون ہے مجھے قرض دینے والا۔ جہاں کہیں قرآن مجید میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے گئے وہ دراصل اس بندے کے عمل انفاق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے اس عمل کی بلندی کو، اس عمل کی عظمت کو، اس عمل کے تقدس کو، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس عمل کی مقبولیت اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس عمل کی عزت اور منزلت بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے ایسا طریقہ جب کبھی بیان کیا جائے تو اس سے مراد یعنی معنی مرادی اور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ذاتی طور پہ کوئی ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں، وہ تو عطا فرمانے والا ہے، اس لیے وہ ارشاد یوں فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنا دینا اس کا ذکر پہلے فرما رہا ہے اور خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے کا ذکر بعد میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے سے پہلے یہ معلوم ہو کہ جس میں سے خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں، میرے مولا کا دیا ہوا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دین، اس لیے یہ شعور پہلے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے ينفقون۔ تو یہاں دو باتیں قابل توجہ، ایک کا تعلق عقیدے سے، ایک کا تعلق عمل سے۔ عقیدے سے تعلق یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ انسان جنہیں اللہ کی دولت، اللہ کی دین، مال، علم، طاقت، جاہ و منصب، اقتدار، قوت، الغرض خرچ کرنے کے لیے جو بھی شے ہو وہ رزق کے زمرے میں آتی۔ یہاں خاص طور پہ لفظ مال کا بیان نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا۔ اگر کسی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علم کی دولت اللہ کے بندوں میں لٹائے، تقسیم کرے۔ اگر کسی کو اللہ نے جاہ و منصب کی دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ اپنے جاہ و منصب اور اپنے اختیارات سے اللہ کی مخلوق کو ممکنہ حد تک جائز فائدہ پہنچائے، یہ انفاق ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے طاقت بخشی اسے چاہیے کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے، ظالموں کو ظلم سے باز رکھے۔ الغرض اللہ پاک نے جس بندے کو جس نعمت سے بھی نوازا ہے
اسی نعمت کو اس معاشرے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، مستحقین کے لیے، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے، محتاجوں کو بے نیاز کرنے کے لیے، حاجت مندوں کو احتیاج کے گڑھے سے نکالنے کے لیے، پسے ہوئوں کو بلند کرنے کے لیے، روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے، دکھیوں کو سکھ سے آشنا کرنے کے لیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے، الغرض جو جس دکھ میں مبتلا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری جھولی کس قسم کی نعمت سے بھری ہے. وہ نعمت تب ہے کہ وہ نعمت اللہ کی مخلوق میں لٹا دی جائے، تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے. اس لیے ارشاد فرمایا وَمِمَّا مَا کلمہ عام ہے. لوگوں مت دیکھو کہ کیا ملا ہے، یہ دیکھو جو کچھ ہماری بارگاہ سے تمہیں ملا ہے، جتنا کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے. نہ شے کا تعین کرتے ہیں کہ کیا ملا، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ملا. کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں. جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں خرچ کرنا انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا، اس بلند اور عظیم عمل سے وہ ہمیشہ محتاج اور محروم رہتے. تو پہلے عقیدے کی بات تو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ارشاد مما رزقناہم، اس میں عقیدہ درست کرایا جا رہا ہے کہ اے شخص اگر تو قارون ہو گیا ہے، سرمایہ دار اور جاگیردار، اگر بے حساب مال و دولت قارون کی طرح تو نے اپنے پاس جمع کر لی، حرام کے ذرائع سے جمع کر لی ہے، تو تجھے تب بھی حساب دینا. اور حلال کے ذرائع سے قارون تو انسان بن نہیں سکتا. الغرض جتنی بھی دولت تیرے پاس جمع ہو گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو عقیدہ یہ رکھ کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ ہے. اسے اپنے ہنر کی طرف منسوب نہ کر، اسے فقط اپنی محنت کی طرف منسوب نہ کر، اپنی استعداد، قابلیت، صلاحیت، مشقت، اپنے طور طریقوں کی طرف منسوب نہ کر، اپنے ہیلوں کی طرف، اپنی مہارتوں کی طرف، اپنی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں کی طرف منسوب نہ کر کہ میں اتنا قابل تھا، میں نے یہ گر استعمال کی، اتنی دولت کما لی. جان لے کہ اگر رزق حلال کا کچھ تیرے پاس ہے، اگر حرام کی دولت ہے تو وہ بھی تیری نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ اس طور پہ واپس کر. حرام کی دولت ہے تو وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ حقداروں کو واپس پلٹا دے. اگر رزق حلال ہے تو سمجھ کے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی راہ پر اسے خرچ کر دے. اپنی ضرورتیں بھی پوری کر، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں پر بھی صرف کر، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کر، معاشرے کی بہتری کے لیے بھی خرچ کر. تو عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ رزقناہم سے یہ مراد لیا جائے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ سمجھے کہ میرے اللہ کا، اس کا مالک اللہ ہے، میں تو فقط امین ہوں، مجھے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی امانت سونپی گئی ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی منصبداری دی گئی ہے. بھئی یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری تمہیں دیتے ہیں، اتنے عرصے کے لیے اسے استعمال کر اور اس کی یہ ذمہ داریاں ادا کر. یہ ہے مال کی نسبت انسان کا جو عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ جو مما رزقناہم سے نکلا. اور ينفقون، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے،
اور اللہ کا ہے اس عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھایا نہ جائے۔ خالی زبان سے بہت سے کہتے رہتے ہیں کہ سب اللہ کا فضل ہے، جس سے پوچھو وہ کہے گا اللہ کا فضل، اللہ کی دین ہے۔ بھئی اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو اسے اللہ کا فضل مانتے بھی ہو یا نہیں؟ اگر اللہ کا فضل مانتے ہو تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اس عقیدے کا کہ واقعتاً اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی دین اور اللہ کا رزق مانتے ہو یا نہیں مانتے۔